رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب یہ معاشرے میں ہو تو یہ اپنے گفتگو سے، اپنے لباس سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنے طور طریقے سے مرد الگ نظر آئے، عورت الگ نظر آئے۔ جو عورت مرد کی طرح بولنے کی کوشش کرے اور مرد کا انداز چال ڈھال اختیار کرے، مرد کسا لباس اختیار کرے اور مرد کسا زبان کی گفتگو اس کی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح مرد سے کہا تو اپنی مردانگی پہ خوش رہے، اس پہ مطمئن رہے، اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے، تیری گفتگو مردوں کی طرح ہو، تو چال ڈھال میں عورتوں کی نقل نہ اتار، لباس پوشاک میں عورت نہ بن، اپنی بالوں میں اپنے بالیوں کے ذریعے عورت کا روپ نہ ڈھال۔ وہ عورت کا ایک الگ لباس ہے، وہ ریشم پہن سکتی ہے، وہ سونا پہن سکتی ہے، وہ ریشم پہن سکتی ہے، وہ سونا پہن سکتی ہے۔ مرد پہنے گا یہ عورت کی مشابہت ہے، مرد پہنے گا یہ عورت کی مشابہت ہے۔ ایسی مرد کا لباس اور ہے، عورت کا لباس اور ہے۔ دنیا میں جن قوموں کے ہاں دائرہ زندگی میں فرق نہیں، تو انہوں نے عورت اور مرد کا سارا فرق بھی مٹا دیا۔ انہوں نے عورت اور مرد کے جتنے فرق تھے سارے مٹا دیے، لباس سے، بالوں سے، حیت سے، سارے فرق مٹا دیے تاکہ دونوں ایک جیسے لگے۔ لیکن اسلام فطرتی دین ہے، فطرتی دین ہے۔ جب فطرت الگ بنائی ہے تو ان کے تشخص بھی، ان کا تشخص بھی اور ان کا ظاہری حلیہ بھی، ان کا لباس پوشاک بھی، ان کا بننا سورنا بھی، وہ بھی الگ بنایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، کہ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے فرمایا ایسے لوگ ملعون ہیں، ایسے لوگ ملعون ہیں جو مرد عورتوں کے روپ ڈھالتے ہیں، مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور جو عورتیں مردوں کا روپ اور روپ ڈھالتی ہیں گفتگو میں، چال ڈھال میں، کسی بھی طریقے میں۔ پھر اگلی روایت جو اللہ کے نبی کی ہے وہ یہ ہے کہ یلبس لبسۃ المرأة، عورت مرد کا لباس پہنے، مرد عورت کا لباس پہنے۔ خلوت ہے، میاں بیوی ہیں، صرف میاں بیوی ہیں، وہاں بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مردوں کا لباس پہنے، کیونکہ یہ جو لعنت فرمائی نا، وہ اس لیے نہیں فرما رہی کہ یہ اس لیے نہیں فرمائی کہ صرف لباس کی وجہ سے لعنت نہیں ہے، لباس اس لیے کہ مردوں کی صورت اختیار نہ کرے، وہ کہیں بھی اختیار کرے گی، چاہے اپنے مرد کے سامنے بھی اختیار کرے گی، ملعون ہوگی، مرد کے سامنے بھی۔ اس کا لباس الگ ہے، وہ مردوں کا روپ نہیں ڈھال سکتی، مردوں کی حیت نہیں بنا سکتی، مردوں کی طرح جینز نہیں پہن سکتی، مردوں کی طرح تنگ لباس نہیں پہن سکتی، بلکہ ایسا لباس تو مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اتنا تنگ ہو کہ اس کے جسم کی حیت نظر آنے لگ جائے، تو حرام ہے، پردہ ہی نہیں ہے۔ تو مسئلہ صرف پردے کا نہیں ہے، مرد کے سامنے تو پردہ نہیں ہے، کوئی بھی لباس پہن سکتی ہے، لیکن حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا لباس یا بان اس انداز سے کٹوانا، یا مردوں کا عورتوں کی طرح بالوں کو بڑھا دینا، یا مردوں کی عورتوں کی طرح بالیاں پہن لینا، یہ مشابہت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرام ہے۔ اور پہلے مسلمانوں کے ہاں بچپن ہی میں بچوں کا لباس علیحدہ ہوتا تھا، بچیوں کا لباس علیحدہ ہوا کرتا تھا۔ بچپن ہی میں ماؤں کو جب امید ہوتی تھی نا کہ اولاد آ رہی ہے تو وہ بچیوں کا بھی لباس بنا دیا گیا، تو بچوں کا بھی بنتا ہے۔ اب آسان ہو گیا، دونوں کا ایک ہی بنا لو، جو بھی آگے پہن لے گا۔ ویسے ہی پہنی ہے اس نے، پینٹ پہننی شروع سے۔
جب اسے شروع سے ان چیزوں کا عادی بنایا جاتا ہے تو پھر ذرا سی عمر بڑھتی تو پھر انہیں یہ باتیں سمجھ میں بھی چلا ہوں کیسے آئی، سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر کہتے ہیں کچھ اثر ہو گیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کچھ اثر ہو گیا ہے، کچھ اثر لگتا ہے ہمارے گھر پہ. ہاں بھائی، جس گھر پہ اللہ کے نبی کی لعنت ہوگی اثر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ جو گھرانہ اور جن کی زندگی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگی وہاں اثر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ پتہ نہیں پھر کیوں پیٹتے ہیں کہ اثر ہو گیا ہے. پھر رونا کس چیز کا؟ اثرات کا انتظام تو اپنے بچوں پر خود کر رکھا ہے نا بھائی. بچپن ہی میں ان پر اثرات شیطان کے آئے تاکہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوں، اللہ کے رسول کی رحمت سے دعاؤں سے دور ہوں. خود ہی اس انداز کا لباس پوشاک اسے پہنائی جاتی ہے شروع سے. تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، انہیں لعنت فرمائی ہے اللہ کے نبی نے. تو فطرت الگ ہے، طبیعتیں الگ ہے، دائرہ کار الگ ہے، تو ان کا لباس پوشاک بھی الگ ہے، ان کا لباس پوشاک بھی الگ ہے.